آج کے تحفے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کی رات سفر معراج کی سعادت حاصل ہوئی۔ سفر معراج میں جہاں کئی معجزات ظاہر ہوئے، شان مصطفیٰ کی بلندی نمایاں ہوئی، وہیں رب مصطفیٰ کی طرف سے صاحب التاج والمعراج صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھی عطا ہوئے۔ مثلاً دیدار باری تعالیٰ، بلا واسطہ کلام، سورہ بقرہ کی آخری آیات، پنجگانہ نماز کی فرضیت۔ دیدار باری تعالیٰ، علامہ شہاب الدین احمد خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح مذہب یہی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، جیسا کہ اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی مذہب ہے۔ یاد رہے، دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عالم عز و جل کا دیدار صرف سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ گفتگو کا شرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی بدنی مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی مکرم، تجھ پر سلام ہو، اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سلام میں آپ کی امت کا حصہ بھی ہو جائے، لہذا عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور تمام آسمانی فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی شب معراج عطا ہوئیں۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ یہ 2 آیات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ تفسیر روح البیان۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش کی بشارت۔ معراج کی رات اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بشارت امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دے گا۔ معراج کا خصوصی تحفہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ میں یہ لے کر واپس ہوا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 نمازیں فرض کیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ معاف فرما دیا۔ فرماتے ہیں، میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب نمازیں 5 ہیں، حقیقت میں 50 ہی ہیں۔ ہمارے ہاں فیصلے میں تبدیلی نہیں کی جاتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خاص تحفہ تھا جو امت محمدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، نماز اللہ عز و جل کا خصوصی تحفہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوا، لہٰذا اس تحفہ خدا بندی کی حفاظت کریں۔ 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ مسجد بھرو تحریک یہ چلائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ دیکھیں پھر پروردگار عالم آپ کے گھروں کو کیسے آباد کرے گا، آپ کے اہل و عیال پر کیسی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے رزق میں پھر کتنی برکتیں ہوں گی،
اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور پاک پروردگار ہمیں معراج کے ان عظیم الشان تحفوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔